السلام علیکم، میرے چینل مڈ نائٹ ہارر ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نیو اپڈیٹس آپ تک پہنچ سکیں۔ تو چلیں آج کی ویڈیو میں سنتے ہیں ایک جنی ناگن کے خوفناک انتقام کی کہانی۔ نیاز احمد جیپ کو دوڑاتا ہوا کھیتوں کے درمیانی راستے سے گزر رہا تھا۔ یہ اس کے گھر جانے کے لیے شارٹ کٹ کا راستہ تھا۔ وہ اکثر اپنے گھر سڑک کے راستے سے ہی جاتا تھا۔ سڑک کا راستہ لمبا تو بہت تھا لیکن صاف ستھرا راستہ تھا۔ کھیتوں کے بیچ میں سے گزرنے والا راستہ شارٹ کٹ تو ضرور تھا لیکن دشوار گزار بہت تھا۔ جیپ بار بار اچھل جاتی تھی۔ وہ ڈرائیونگ کے معاملے میں ماہر تھا اس لیے جیپ کو سنبھال لیتا تھا۔ کنڈیاروں میں نیاز کا گھر تھا۔ اکثر کاروباری سلسلے میں وہ حیدرآباد جایا کرتا تھا۔ اکثر اس کی یہی کوشش ہوتی تھی کہ دن میں ہی گھر آ جائے لیکن کاروبار کی وجہ سے اس کو اکثر دیر ہی ہو جاتی تھی اور مجبوراً اس کو رات میں سفر کرنا پڑتا تھا۔ اکثر نیاز کو جنگلی جانوروں کا بھی سامنا ہوا تھا لیکن گاڑی کی لائٹوں کی وجہ سے وہ جھاڑیوں میں چھپ جاتے تھے۔ 2 ہفتے قبل جب نیاز اس راستے سے گزر رہا تھا تو ایک کالا سانپ اور اس کے بچے جیپ کے ٹائر تلے کچلے گئے تھے۔ نیاز ان کو کچلنے کا ارادہ بالکل نہیں رکھتا تھا۔ کالا سانپ اور اس کے بچے اچانک کھیت سے نکلے اور جیپ کے پہیوں کے نیچے آ گئے۔ ان کے مر جانے کا نیاز کو کافی دکھ ہوا تھا لیکن اس نے یہ جان بوجھ کے نہیں کیا تھا۔ چند دن افسوس کر کے وہ اس واقعے کو بھول گیا تھا۔ آج نیاز اسی راستے سے گزر رہا تھا۔ اسے 2 ہفتے پہلے ہوا واقعہ یاد آ گیا۔ پھر اچانک اسے ایک جانب ایک دوشیزہ کھڑی ہوئی نظر آئی۔ رات کے اس پہر ایک دوشیزہ اکیلی کھڑی نہیں ہو سکتی تھی۔ اس دوشیزہ کا وہاں کھڑے ہو جانا اسے حیران کر گیا تھا۔ وہ کوئی بڑے دل کی مالک تھی جو اکیلی اتنی رات کو وہاں موجود تھی، لیکن وہ رات میں اکیلی یہاں کیوں کھڑی تھی؟ یہ سوال ایک دم نیاز کے ذہن میں گونجا۔ اس کا بہتر جواب تو وہی دے سکتی تھی۔ نیاز نے جیپ اس کے پاس جا کے روکی۔ جیسے ہی نیاز نے جیپ روکی وہ دوشیزہ جیپ میں آ کر بیٹھ گئی۔ نیاز نے ایک نظر دوشیزہ پر ڈالی اور پھر بولا، کہاں جانا ہے آپ کو؟ اس نے نیاز سے کہا، مجھے کہیں بھی رات گزارنے کو مل جائے۔ اگر تمہارا گھر قریب ہے تو مجھے اپنے گھر لے چلو۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، میں تمہیں اپنے گھر لے چلتا ہوں۔ پھر دوشیزہ نے کہا، تمہارے گھر والوں کو میرے آنے سے کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ نہیں، تم اس کی فکر مت کرو، کوئی بھی اعتراض نہیں کرے گا۔ پھر ٹھیک ہے، وہ یہ کہہ کے مسکرائی۔ پھر نیاز نے اس سے کہا، مجھے حیرت ہے تم اکیلے اس جگہ کیسے کھڑی تھی؟ تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ ہاں ہاں کیوں نہیں، ڈر لگتا ہے پر میں نے ہمت کی ہوئی تھی۔ پر وہ کیوں؟ نیاز نے حیرت سے پوچھا۔ یہ میری مجبوری تھی، میں کوئی شوق سے نہیں کھڑی تھی۔ لیکن ایسی کیا مجبوری تھی تمہاری؟ کیونکہ میں سمجھ سکتا ہوں اتنی رات کو کوئی بھی لڑکی اس جگہ اس طرح کھڑی نہیں ہو سکتی۔ بس ایسے ہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیا مجبوری تھی تمہاری؟ اصل میں ہمارے قریبی رشتہ داروں کے ہاں میت ہو گئی ہے، بس میں اپنے شوہر کے ساتھ وہاں جا رہی تھی۔ لیکن تم تو اکیلی ہو؟ نہیں، اکیلی رہ گئی ہوں کیونکہ جب ہم جا رہے تھے اچانک کھیتوں کے اندر سے کچھ لوگ نکلے۔ ان کے ہاتھوں میں اسلحہ تھا۔ میں خوف سے ڈر گئی کہ کہیں وہ کچھ کر نہ دیں۔ انہوں نے مجھے گاڑی سے نیچے اتارا اور میرے شوہر کو گن پوائنٹ پر لے گئے۔ کیا تمہاری کسی سے دشمنی چل رہی ہے؟ نہیں، تو پھر کیوں لے گئے؟ کہیں تاوان وصول کرنے کے لیے تو نہیں لے گئے؟ لگتا تو ایسا ہی ہے۔ کیا تمہارا شوہر بہت دولت مند آدمی ہے؟ جی ہاں، ہمارا تعلق بہت امیر کبیر خاندان سے ہے۔ نیاز نے کہا، اغوا برائے تاوان کی وارداتیں اندرون سندھ میں بہت ہو رہی ہیں۔ تمہیں رات میں سفر نہیں کرنا چاہیے تھا۔ قسمت کا پتہ نہیں ہوتا کب کیا ہو جائے، دوشیزہ نے کہا۔ یہ بات بالکل درست کہہ رہی ہو تم۔ باتوں باتوں میں نیاز کا گھر بھی آ گیا تھا۔ نیاز نے جیپ باہر کھڑی کر دی۔ وہ دوشیزہ نیاز کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی۔ نیاز نے نوکر کو بول کے دوشیزہ کو ایک کمرہ دے دیا۔ پھر وہ خود بھی اپنے کمرے میں چلا گیا۔ نیاز کے بیوی بچے تقریب میں شرکت کرنے کے لیے کراچی گئے ہوئے تھے۔ ان کی واپسی 2-4 دن سے پہلے نہ تھی۔ وہ کمرے میں جب بیڈ پہ لیٹا تو اس کا ذہن دوشیزہ کی طرف چلا گیا۔ اسے دوشیزہ کی باتوں پہ بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ آخر یہ کیسے ممکن تھا کہ ڈاکو اسے کار سے اتار کے اس کے شوہر کو لے کے چلے گئے؟ وہ نیو سعید آباد جانے کے لیے کہہ رہی تھی لیکن جہاں وہ کھڑی تھی وہ راستہ نیو سعید آباد تو نہیں جاتا تھا۔ یہ خیال آتے ہی وہ ایک دم اٹھ گیا اور بے چینی کے عالم میں کمرے میں ٹہل لگانے لگا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا، آخر اس کا مقصد کیا تھا؟ وہ اکیلی اس راستے پہ کھڑی تھی جہاں سے لوگ دن میں بھی گزرتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ یہی ساری باتیں سوچتے سوچتے وہ سو گیا۔ جب دوسرے دن بیدار ہوا تو دوشیزہ پہلے ہی جاگ چکی تھی۔ ملازمہ نے اسے ناشتہ بھی دے دیا تھا۔ جب نیاز ناشتہ کرنے لگا تو وہ دوشیزہ اس کے پاس آئی۔ رات کسی قسم کی پریشانی تو نہیں ہوئی تمہیں؟ نیاز نے اس سے پوچھا۔ نہیں، رات میری پرسکون گزری۔
चलो मैं तुम्हारा न्यू सईदाबाद जाने का इंतजाम कर देता हूँ। तुम्हें न्यू सईदाबाद जाना था? अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे चंद दिन यहाँ रहने दें तो आपको एतराज तो नहीं होगा? तुम रह सकती हो, लेकिन क्या तुम मैयत में शिरकत करने नहीं जाओगी? मेरी जान पर बनी है, मैं अकेले कैसे न्यू सईदाबाद जाऊंगी? तो मैं तुम्हारे साथ किसी को भेज देता हूँ ना। मैं फिलहाल अभी कोई रिस्क लेना नहीं चाहती। ठीक है, तुम चंद दिन यहाँ रुक सकती हो, मुझे किसी किस्म का कोई एतराज नहीं है, नियाज ने कहा। फिर दिन भर नियाज अपने कामों में मसरूफ रहा। रात को जब वो लौटा तो दोशीजा अपने कमरे में सो चुकी थी। उसने मुलाजमा से दोशीजा के बारे में पूछा, क्या इसने खाना खा लिया था? जी साईं, वो खाना खा के सोई है। कुछ कह रही थी क्या वो? नहीं साईं, उसने तो कुछ भी नहीं कहा, लेकिन साईं वो बहुत खुश थी। नियाज को थोड़ी हैरत हुई। अच्छा चलो तुम मेरे लिए खाना तो निकालो। मुलाजमा की बातें सुन के नियाज परेशान सा हो गया, क्योंकि जिसका शौहर अगवा हो जाए वो खुश तो नहीं होती, उसकी तो रातों की नींदें उड़ जाती हैं। ये कैसी औरत है? ये तो बिल्कुल भी परेशान नहीं है, बल्कि ये तो खुश है। फिर नियाज सोने चला गया। रात को सोते हुए अचानक उसकी आंख खुल गई। उसको प्यास लगी थी, पर जग में पानी नहीं था। वो उठ के सहन में गया ताकि मटके से पानी पी सके। पानी पीने के बाद जब नियाज दोशीजा के कमरे के पास से गुजरा, उसने सांप के फुनकारने की आवाज सुनी। इस आवाज से वो घबरा गया, क्योंकि कमरे में सांप की मौजूदगी खतरे से खाली नहीं थी। वो दोशीजा को डस सकता था। वो तेजी से अपने कमरे में गया और बंदूक ले आया। फिर दरवाजे पर दस्तक दी। दोशीजा ने दरवाजा खोल दिया। तुम फौरन बाहर आ जाओ, मुझे अंदर जाना है। क्यों, खैरियत तो है ना? कमरे में सांप है। क्या सांप है? वो चौंकी। हाँ, अंदर सांप है, मुझे अभी उसके फुनकारने की आवाज आई है। दोशीजा के बाहर आने पर नियाज कमरे के अंदर चला गया। एक एक कोना कोना छान मारा, लेकिन नियाज को सांप कहीं नहीं मिला। वो हैरानी से चारों तरफ कमरे में देख रहा था कि अभी तो उसने सांप के फुनकारने की आवाज सुनी थी, फिर सांप कहाँ चला गया? क्या मिला सांप? दोशीजा ने नियाज से पूछा। नहीं, सांप पता नहीं कहाँ चला गया। आपको वहम हो गया होगा। अगर सांप होता तो मुझे भी तो उसके फुनकारने की आवाज आती ना। अच्छा चलो तुम सो जाओ, अगर सांप नजर आए या उसके फुनकारने की आवाज आए तो तुम मुझे फौरन बता देना। अच्छा चले ठीक है, मैं बता दूंगी, दोशीजा ने कहा। फिर नियाज अपने कमरे में आ गया। बंदूक को साइड पे रख के सोच में पड़ गया कि सांप के फुनकारने की आवाज मैंने अपने कानों से सुनी थी, फिर सांप कहाँ गया? उसका जहन ये पहली सुलझा ही नहीं पा रहा था। दूसरे दिन भी इसके दिमाग में यही सारी बातें चल रही थी। फिर जब वो घर में दाखिल हुआ तो इसने छत की मुंडेर पे एक सांप को बैठे देखा। सांप को देखकर नियाज एकदम डर सा गया। अब उसका शक यकीन में बदल चुका था, क्योंकि उसने सांप को अपनी आंखों से देख लिया था। इसका घर में रहना बिल्कुल ठीक नहीं, इसका हलाक कर देना ही बेहतर होगा, उसने ठान लिया था। उसने जल्दी से बंदूक उठाई और छत पे जाने लगा। जैसे ही वो छत पे पहुंचा, सांप कहीं पर भी मौजूद नहीं था। वो बहुत हैरान हुआ कि अभी तो सांप यहीं था, फिर कहाँ चला गया। यहाँ तक कि उसने पड़ोसियों की छत पर भी झांका कि शायद सांप वहाँ चला गया हो, लेकिन सांप वहाँ भी नहीं था। फिर वो नीचे आया और कमरों की तलाशी लेने लगा, लेकिन सांप वहाँ भी नहीं था। नियाज जब दोशीजा वाले कमरे में गया तो वो एकदम चौंकी। क्या हुआ, इतने परेशान क्यों हो? वो मैं जब घर में दाखिल हो रहा था तो छत की मुंडेर पे मैंने सांप को बैठे देखा, तो तुम्हें छत पे जाना चाहिए था। मैं छत पे गया था, लेकिन वहाँ सांप मौजूद नहीं था। गाँव के घरों में सांप का निकलना कोई बड़ी बात नहीं है। खेतों में से सांप खुराक की तलाश में घरों में आ जाते हैं, दोशीजा ने समझाते हुए लहजे में कहा। बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन सांप कहाँ गया? फिर नियाज ने दोशीजा के कमरे में सांप को तलाश किया। सांप के ना मिलने पे फिर वो अपने कमरे में आ गया। दोशीजा बात तो बिल्कुल ठीक कह रही थी। अक्सर खाने की तलाश में सांप आ जाते हैं, लेकिन वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। दोशीजा भी इसके लिए पुरस्कार बन गई थी, क्योंकि शौहर की गुमशुदगी पर उसे दुख या गम नहीं था, और इसके घर में वो ऐसे रह रही थी जैसे इसके घर की कोई फर्द हो। वो ये सोच के मुतमईन हो गया कि चंद दिन की मेहमान है, फिर अपने घर चली जाएगी और फिर इसकी पुरस्कारियत भी खुल जाएगी। नियाज अहमद सुबह के वक्त अपनी दुकान पर बैठा हुआ था कि अचानक एक जोगी आया और बोला, तुम बड़े बेवकूफ हो जो खुद अपनी और अपने बच्चों की मौत का सामान पैदा कर लिया है। नियाज उसकी बात पर एकदम चौंका। ये क्या कह रहे हैं जोगी बाबा? मैं सच कह रहा हूँ बेटा, एक जिन्नाती नागिन को तुम खुद अपने घर में ले आए हो। बाबा मैं खुद तो नहीं लाया हूँ, अलबत्ता महसूस जरूर कर रहा हूँ कि मेरे घर में नाग और नागिन है। वो सिर्फ नाग और नागिन नहीं बल्कि जिन्नाती नागिन है। मेरा इल्म मुझे गलत नहीं बता सकता। वो तुम सबको एक एक करके मार डालेगी। बेटा तुम खुद एक नागिन को अपनी गाड़ी में बिठा
کر گھر لائے ہو اور وہ انتظار کر رہی ہے کہ کب تمہارے گھر والے آئیں اور وہ ان کو ایک ایک کر کے ڈسے۔ تم کو تو وہ جب چاہے ڈس سکتی ہے لیکن ڈسے گی نہیں۔ کیوں بابا، میں نے کیا بگاڑا ہے؟ تم نے اس کے بچوں کو شوہر سمیت گاڑی کے پہیوں کے نیچے کچلا تھا۔ جس طرح وہ ان کی جدائی میں تڑپ رہی ہے تمہیں بھی تڑپانا چاہتی ہے۔ اسی مقصد کے تحت وہ تمہارے گھر میں آئی ہے اور اب تمہارے گھر والوں کا انتظار کر رہی ہے۔ جیسے ہی تمہاری فیملی آئے گی یہ ان کو ڈس لے گی اور پھر تمہیں بھی مار دے گی، تب جا کے اس کا بدلہ ٹھنڈا ہوگا۔ وہ یہاں بدلہ لینے آئی ہے تم سے۔ جوگی بابا، آپ کی یہ بات تو صحیح ہے کہ میری گاڑی کے نیچے سانپ اور اس کے بچے کچلے گئے تھے، مگر میں نے وہ سب جان بوجھ کے نہیں کیا تھا۔ رات کا وقت تھا اور میں اس بات سے انجان بھی تھا۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا اور مجھے اس بات کا افسوس بھی ہے کہ وہ میری گاڑی کے نیچے آ گئے۔ لیکن جوگی بابا، وہ تو صرف سانپ تھے۔ تمہیں نہیں معلوم بیٹا، جنات بھی مختلف اقسام کے ہوتے ہیں، کچھ جانوروں کی شکل میں بھی پائے جاتے ہیں، اور جو تمہاری گاڑی کے نیچے کچلے وہ جنات تھے بیٹا۔ ٹھیک ہے جوگی بابا، پر آپ ہی بتائیں میں کس طرح سے بچ سکتا ہوں؟ میں بین بجاؤں گا، وہ انسان کے روپ سے ناگن کے روپ میں آ جائے گی، پھر میں موقع دیکھ کے اس کو پٹاری میں بند کر دوں گا، پھر تم اسی وقت لکڑیوں کے ڈھیر میں پٹاری کو رکھ کے آگ لگا دینا۔ اس طرح اس جناتی ناگن کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے بابا، جیسا آپ کہیں گے ویسا ہی کروں گا۔ بابا نے کہا، کل صبح میں آؤں گا، تم مجھے اپنے گھر لے کر چلنا۔ رات کو جب نیاز گھر پر گیا تو اس کی نظر دوشیزہ پہ پڑی۔ اس کو جوگی بابا کی ساری باتیں یاد آ گئیں۔ کیا واقعی میں جوگی بابا سچ کہہ رہے تھے؟ یہ ایک جنی ناگن ہے؟ پھر وہ یہ سوچ کے کہ یہ پراسرار لڑکی کون ہے کل سب کچھ سامنے آ جائے گا، وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ رات کے کسی پہر اس کی آنکھ کھلی، اس کو سانپ کے پھنکارنے کی پھر سے آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ دبے پاؤں بیڈ سے اٹھا اور دوشیزہ کے کمرے کی جانب بڑھا۔ اتفاق سے کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ اس نے کھڑکی سے اندر جھانکا۔ اس نے دیکھا بیڈ پہ دوشیزہ نہیں تھی بلکہ ایک ناگن لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے منہ کا رخ دوسری طرف تھا، اس لیے وہ نیاز کو نہیں دیکھ سکی تھی، لیکن نیاز اس کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے کمرے میں نیاز کی ایک تصویر رکھی تھی۔ وہ بار بار اپنا پھن نیاز کی تصویر پہ مارتی اور پھر پیچھے ہو جاتی۔ وہ شدید غصے کے عالم میں کافی دیر تک ایسے ہی کرتی رہی۔ نیاز سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کو یقین ہو چلا تھا کہ جوگی بابا کی بات بالکل سچ ہے، یہ واقعی میں کوئی جنی ناگن ہے۔ نیاز گھبرا کر فوراً کھڑکی سے ہٹا اور دبے پاؤں کمرے میں آ کے سو گیا۔ دوسرے دن کی صبح جوگی بابا نیاز کی دکان پر آئے۔ نیاز ان کو لے کے گھر آ گیا۔ دوشیزہ نے جیسے ہی جوگی بابا کو دیکھا فوراً گھبرا گئی۔ اس کے چہرے کا رنگ فک پڑ گیا۔ وہ گھبرا کر چھت پہ بھاگی۔ جوگی بابا نے صحن میں بیٹھ کے بین بجانا شروع کر دی۔ ساتھ ساتھ جوگی بابا کوئی منتر بھی پڑھ رہا تھا۔ اس کے بین بجانے سے دوشیزہ چھت سے واپس آئی اور پھر جوگی بابا کو کھا جانے والی نظروں سے گھورنے لگی، لیکن پھر اچانک وہ زمین پر گر گئی۔ زمین پر گرتے ہی اس نے کئی کروٹیں بدلی اور پھر ناگن کے روپ میں آ گئی۔ وہ سخت غصے میں تھی۔ اس نے بار بار جوگی بابا کو پھن مارنے کی کوشش کی لیکن ہر بار ناکام رہی۔ جوگی بابا نے موقع دیکھا اور اس کو پٹاری میں بند کر لیا اور پھر نیاز نے وہ پٹاری لکڑیوں کے بیچ میں رکھ کے آگ لگا دی، جیسا کہ جوگی بابا نے کہا تھا۔ جلتے ہوئے ناگن نے کافی زور لگایا کہ وہ پٹاری سے باہر آ جائے لیکن ناکام رہی۔ اب لکڑیوں کے ساتھ ساتھ ناگن بھی راکھ بن چکی تھی۔ ناگن کے ختم ہو جانے پر نیاز نے سکون کا سانس لیا۔ تم خوش نصیب تھے بیٹا جو میں تمہاری دکان پہ پہنچ گیا، ورنہ وہ آج جناتی ناگن اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتی۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ بابا، میرا نصیب اچھا تھا جو میں بچ گیا۔ جوگی بابا کی ہدایت کے مطابق اس نے ناگن کی راکھ کو دریا میں بہا دیا۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اس کا کوئی قصدن ارادہ نہیں تھا کہ وہ ناگ یا ناگن کے بچوں کو مارے، بس یہ محض ایک اتفاق تھا۔ نیاز کو اب کسی ناگ یا ناگن سے کوئی خطرہ نہیں تھا، لیکن نیاز نے یہ عہد کر لیا تھا کہ اب وہ گاڑی چلاتے ہوئے کافی احتیاط کرے گا اور ایسی جگہوں سے کبھی بھی نہیں گزرے گا جہاں پر جانوروں کا گزر بسر ہو، اور ہمیں ایسے راستوں سے گزرنا بھی نہیں چاہیے۔ نیاز کو اس واقعے سے ایک سبق مل چکا تھا اور وہ یہ واقعہ ساری زندگی نہیں بھلا سکے گا۔